بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء حسنہ کی تشریح، شرح اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں کی تشریح کا بیان چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ جل جلالہ اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی تعریف کرنا تو انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ کہف میں فرماتے ہیں، اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اور اس کے برابر اگر اور سمندر بن جائیں تب بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ تو اللہ کی تعریف چلتی رہتی ہے۔ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت کے نام کا ادب۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ حضرت بشر بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی اللہ کے ہاں مقبولیت کا کیا سبب ہے؟ اس لیے کہ آپ کا نام لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ فرمانے لگے، یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ میں ایک گنہگار اور عیش طبیعت آدمی تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے ایک کاغذ پر نظر پڑی۔ میں نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو صاف کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ میرے پاس اس وقت صرف 2 درہم تھے، اور ان 2 درہموں کے علاوہ میرے کسی اور چیز کا مالک نہ تھا۔ میں عطر فروش کی دکان پر گیا اور ان 2 درہموں سے میں نے غالیہ خوشبو خریدی۔ غالیہ ایک مشہور خوشبو ہے جو مشک، عنبر، عود اور دہن سے ملا کر بنائی جاتی ہے، اور وہ خوشبو اس کاغذ میں مل دی۔ اس رات جب میں سویا تو خواب میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا بشر بن حارث، رفعت الاسمانہ عن الطریق وطیباتہ لا طیبین اسمک فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ: اے بشر بن حارث، تو نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کر صاف کر کے معطر کیا ہے۔ ہم تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں معطر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو تبارک و تعالی و رب العزت و جل جلالہ عما نوالہ ضرور لگائیں، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے دوران وحث فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس قدر بڑی شان ہے کہ اگر شاہان دنیا کی طرح اس کے خطاب کے لیے مناسب شان القاب و آداب کی قید ہوتی تو عمر تمام ہو جاتی، اور ایک بار بھی اس کے نام لینے کی توبت نہ آتی۔ القاب اور آداب ہی کبھی ختم نہ ہوتے، لوگ نام لینے کے لیے ترس جاتے، لیکن اللہ اکبر، کیا رحمت ہے کہ اپنے نام لینے کے لیے کسی قسم کی قید نہیں لگائی۔ جس وقت اور جس حالت میں جی چاہے اس کا نام لے کر خطاب کر سکتے ہیں، بجز چند خاص موقعوں اور چند خاص حالات کے کہ اس وقت زبان سے ذکر کرنا خلاف ادب ہے۔ غریب سے لے کر امیر تک اور عابد و زہد سے لے کر فاسق و فاجر تک ہر شخص کو بے تکلف خطاب کرنے کی اجازت ہے۔
ورنہ اس کی عظمت اور جلال کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہماری زبان اگر 7 سمندر کے پانی سے بھی دھوئی جاتی تب بھی اس کے نام لینے کے قابل نہ ہوتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہزار بار گر بشوم ذہن زمشق و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ فارسی کا شعر ہے۔ اگر ترجمہ ہے، اگر ہم ہزار بار اپنی زبان کو مشک و گلاب سے دھو ڈالیں پھر بھی زبان سے آپ کا نام لینا بے ادبی ہے، مگر قربان جائیے اس کی رحمت پر کہ اپنے نام لینا بندوں پر کس قدر آسان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام بیگانوں کو یگانہ بناتا ہے۔ بے چینی دور کرنے کے لیے دل میں اللہ کا نام بسا لیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیا، اس نے سکون و آرام پا لیا، اور جس نے اپنے دل کو لوگوں سے کچھ ملنے کی امید میں یا کچھ چھن جانے کے خوف میں الجھا دیا تو وہ پریشان ہو جائے گا اور بے چینی اس پر غالب آ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے محبوب بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اپنی محبت کے لیے منتخب کرتے ہیں اور اپنی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں۔ اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ ہے غم زدہ عنقریب غم ختم ہونے والے ہیں، یہ سوچ کر خوش ہو جاؤ کہ کوئی بھی غم ہمیشہ انسان پر نہیں رہتا، اس لیے کہ ہر غم کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ مایوسی بسا اوقات انسان کی تمام صلاحیتیں ختم کر دیتی ہے، تو ہرگز مایوس نہ ہو، گو یہ سمجھ کہ اللہ نے غم ختم کر کے وسعت دے دی، یقین کر لے کہ غم کی اندھیری رات ختم ہو گئی۔ ان چیزوں سے جن سے تم نے پناہ چاہی اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور خود ہی غور کر لو کہ اس سے زیادہ محفوظ کون ہوگا جس کی نگرانی کرنے والا اللہ ہو، یعنی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ مصیبتیں چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائیں، ان سب میں تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تم پریشانیوں میں تسلی رکھو، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے اس میں بھلائی ہی ہوتی ہے۔ اے میرے نفس جو اللہ نے مقدر کیا ہے اس پر صبر کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر، فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کتنے ہی تکلیفوں میں پڑے ہوئے لوگوں کی مصیبتوں کو اللہ نے آسان کر دیا اور ڈھیر سارے فتنوں سے اللہ نے بچا لیا۔ جب تو آنسو بہائے تو اللہ کی پر بھروسہ کر اور اس سے راضی ہو جا، اس لیے کہ مصائب و تکلیف دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کے استدار کا واقعہ ہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، خدام ساتھ تھے، کھانے کا وقت ہو گیا، خدام نے دسترخوان بچھایا، سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا گزرا، اس نے سلام کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کھانے کی دعوت دی، اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس قدر سخت گرمی کے زمانے میں کیسی لو چل رہی ہے اور جنگل میں تو روزہ رکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، یعنی دنیا کے اوقات کو قیمتی بنا رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ تھا جو سورۃ الحاقہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو فرمائیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں دنیا میں کیے ہیں، یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا دنیا میں تم نے اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے نفس کی خواہشوں کو روکا تھا اور بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیفیں اٹھائی تھیں، آج کوئی روک ٹوک نہیں، خوب
کھاؤ پیو۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے طور پر اس سے کہا، ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت بتا دو اور لے لو، ہم اس کو ذبح کریں گے اور تمہیں بھی گوشت دیں گے کہ افطار میں کام دے گا۔ اس نے کہا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، یہ میرے سردار کی بکریاں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سردار کو کیا خبر ہوگی، اس سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے؟ یعنی وہ پاک پروردگار تو دیکھ رہا ہے، جب مالک الملک دیکھ رہا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب اور مزے سے بار بار فرمانے لگے، ایک چرواہا کہتا ہے، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں تشریف لائے تو اس کو غلام کے آقا سے غلام کو اور بکریوں کو خرید کر غلام کو آزاد کر دیا اور وہ بکریاں اسی کو ہبہ کر دیں۔ یہ اس وقت کے چرواہوں کا حال تھا کہ ان کو جنگل میں بھی یہ فکر تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دل پر ایسی محنت کرے کہ اس دل میں اللہ کے سوا کسی سے امید باقی نہ رہے، نہ اللہ کے غیر کا خوف رہے،